السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کرتے ہیں صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ جب تاریخ کے اوراق پلٹے جاتے ہیں، جب بہادری، شرافت، حکمت اور دینداری کے اعلیٰ ترین نمونے تلاش کیے جاتے ہیں، تو ایک نام چمکتے ستارے کی طرح نمایاں ہوتا ہے: صلاح الدین ایوبی۔ اسلام کا وہ سپاہی جس کے دشمن بھی اس کی عظمت کے قائل تھے، جس نے بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کروایا، مگر تلوار سے پہلے اخلاق اور عدل کا پرچم بلند کیا۔ صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ 1137 عیسوی میں تکریت، موجودہ عراق میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک کرد خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا شرکاوو فوجی خدمات انجام دیتے تھے، اور صلاح الدین نے بھی بچپن سے ہی جنگی حکمت عملی اور اسلامی تعلیمات کا گہرا مطالعہ کیا۔ بچپن میں صلاح الدین ایوبی تعلیم حاصل کرتے ہوئے پھر گھڑ سواری اور تلوار بازی سیکھتے ہوئے۔ صلاح الدین کا بچپن دنیاوی لالچ، اقتدار کی ہوس غرور سے پاک تھا۔ صلاح الدین کا اصل فوجی سفر اس وقت شروع ہوا جب وہ شام کے عظیم حکمران نور الدین زنگی کے زیر کمان آئے۔ یہی وہ وقت تھا جب صلاح الدین کی قابلیت نکھر کر سامنے آنے لگی۔ وہ جنگ میں بہادری دکھاتے مگر بے گناہوں پر رحم کرتے۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ صلاح الدین کو مصر بھیجا گیا تاکہ فاطمی خلافت کے خلاف مہم چلائیں۔ یہاں انہوں نے نہ صرف سیاسی بصیرت دکھائی بلکہ فاطمی خلافت کو ختم کر کے خلافت عباسیہ کی بالادستی کو دوبارہ قائم کیا۔ صلاح الدین اب مصر کے وزیر بن چکے تھے، لیکن وہ بادشاہی کے شوقین نہیں تھے۔ ان کی توجہ صرف ایک طرف تھی: بیت المقدس۔ سن 1187 تاریخ کا وہ لمحہ جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ صلیبی فوجیں، خونریز جنگ، بیت المقدس کا پس منظر۔ یہ وہ وقت تھا جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ جما رکھا تھا۔ صلاح الدین نے اپنی فوجوں کو منظم کیا اور مشہور جنگ ہتوین لڑی۔ یہ جنگ صلیبیوں کی کمر توڑنے کے لیے کافی تھی۔ صلاح الدین نے رچرڈ دی لائن ہارٹ جیسے دشمنوں کے خلاف میدان مارا، اور آخرکار اکتوبر 1187 کو بیت المقدس کو آزاد کروا لیا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی کی عظمت صرف فتح تک محدود نہیں تھی۔ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم کا برتاؤ کیا۔ جب بیت المقدس آزاد ہوا تو لوگوں کو خدشہ تھا کہ صلیبیوں کی طرح مسلمانوں کا رد عمل بھی خونریز ہوگا، لیکن صلاح الدین نے اعلان کیا: کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، جو جانا چاہے جا سکتا ہے، جو رہنا چاہے رہ سکتا ہے۔ صلاح الدین صرف ایک فاتح نہیں تھے، وہ سچے مسلمان، نمازی، سادہ زندگی گزارنے والے انسان تھے۔ صلاح الدین مسجد میں عبادت کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ ان کے محل میں نہ کوئی سونے کے برتن تھے، نہ عیش و عشرت کا سامان۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اسلام اور انسانیت کے لیے وقف تھا۔ 1193 میں صرف 55 برس کی عمر میں یہ عظیم انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان کی وفات کے وقت ان کے پاس کفن کے لیے بھی پیسے نہ تھے، کیونکہ وہ اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر چکے تھے۔ آج صدیوں بعد بھی صلاح الدین ایوبی کا نام روشنی کا مینار ہے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ طاقت عدل کے بغیر ظلم بن جاتی ہے، اور فتح رحم کے بغیر خالی ہو جاتی ہے۔ اے مسلم نوجوان، اگر تمہیں اپنا ہیرو تلاش کرنا ہے تو کتابوں میں نہیں، تاریخ میں دیکھو۔ وہاں تمہیں صلاح الدین ایوبی ملے گا، جو صرف ایک سپہ سالار نہیں، ایک عہد، ایک کردار، ایک مشن تھا۔ یہ داستان صرف ایک جنگجو کی نہیں، یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے تلوار بھی چلائی لیکن اس سے پہلے اپنے کردار کی روشنی پھیلائی، جس نے حکومت کی مگر دلوں پر، جس نے شہر فتح کیے مگر غرور سے نہیں، عاجزی سے۔ صلاح الدین ایوبی ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل طاقت صرف فوج ہتھیاروں میں نہیں، بلکہ اخلاق، عدل اور ایمان میں ہے۔ آج جب امت مسلمہ پریشان ہے، ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، تو ہمیں پھر سے صلاح الدین جیسے رہنما کی ضرورت ہے۔ ایسے لیڈر جو دین کو اپنا مشن بنائیں اور امت کو اپنی ذمہ داری، جو دشمن کو میدان میں ہرا دیں اور انسانیت کو عمل سے جیت لیں۔ اے وقت کے نوجوانوں، تم صلاح الدین کے وارث ہو۔ اگر تم چاہو تو دوبارہ وہی تاریخ رقم ہو سکتی ہے۔
लेकिन शर्त यह है कि तुम भी अपने अंदर ईमान, किरदार और कुर्बानी पैदा करो, क्योंकि सलाह अल-दीन पैदा होते नहीं, खुद को बनाना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मजीद तारीखी और इस्लामी वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। कमेंट्स में हमें बताएं, आपके नज़दीक सलाह अल-दीन अय्यूबी की सबसे बड़ी खूबी क्या थी।